الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، ابھی جو وقت ہے شعبان المعظم کا مہینے کا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عظمت ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی دن باقی ہیں، 11-12 دن. اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی اسی بنا پر کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کون سی نعمت؟ اللہ خود فرماتے ہیں ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت علماء نے بیان فرمائی. واقعتاً علماء نے حق ادا کر دیا. فرمایا تمام نعمتوں کا سرچشمہ وقت ہے، زندگی ہے. اگر زندگی ہے، ہماری عمر ہے، وقت ہے، تو ان نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، عمر کی قسم، زندگی کی قسم. اور اللہ قسم جو کھاتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بڑی عظیم الشان چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں اس کی اہمیت پیدا کرنا چاہتے ہیں قسم کھا کر کہ اس کو معمولی مت سمجھو. تو ابھی ایک بات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی کہ صرف مختصر زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، صرف اس ایک نعمت کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں مختلف پہلو کے اعتبار سے نہیں شمار کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے نعمت اللہ کی ایک نعمت، اس کو بھی ہم شمار نہیں کر سکتے. اس کے ماتحت میں، اس کے اندر اربوں خربوں نعمتیں چھپی ہوئی ہیں.
تو بہت ساری نعمتیں میں نہیں بیان کرتا، صرف ایک چیز بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی نصیب فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن فرماتے ہیں ایمان بھی کب؟ جب کہ ہماری زندگی ہوگی، ہمارا وجود ہوگا تو ایمان نعمت ہے۔ اگر ہمارا وجود ہی نہیں ہے، ہماری زندگی ہی نہیں ہے، تو ایمان کیسے نعمت بنے گی؟ اس سے پتہ چلا تمام نعمتوں کا سر چشمہ زندگی ہے۔ اب زندگی میں ایسے جو مہینے آتے ہیں، شعبان کا مہینہ، رجب کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ، سب سے بڑی نعمت۔ اسی لیے آج ہی میں نے ایک روایت دیکھی، نظر پڑ گئی ایک دم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے ایک دعا، جس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس طرح وہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے بار بار درخواست فرماتے تھے، مسلسل۔ انہوں نے یوں لکھا ہے کہ قرآن کی آیت کی طرح مسلسل پڑھتے تھے وہ دعا کون سی معلوم؟ یاد کر لینا، ابھی سے اس کا ورد رکھنا چاہیے آدمی کو۔ اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا معنی ہے یا اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا۔ علماء فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا حالانکہ موت کے بعد اللہ سے ملنا ہے، اللہ کی ملاقات، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کی دعا نہیں فرماتے، زندگی کی دعا فرماتے ہیں۔ اس سے علماء نے فرمایا کہ اگرچہ وہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا لقاء، آخرت، جنت، اللہ کی رضامندی، یہ مرنے کے بعد ہی ملے گا، لیکن زندگی اس سے بھی بڑی نعمت۔ اس کی وجہ بیان فرمائیے۔ 3 عالم بنائے جس کا اعتبار ہے، جن عالم کا۔ ایک عالم دنیا ہے، اس کے بعد والا عالم عالم برزخ، اور اس کے بعد والا عالم عالم آخرت۔ ایسے بہت سارے عالم ہیں، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80,000 عالم بیان پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ نے۔ امام مجاہد کی روایت ہے، مفسر قرآن، ابن عباس کی روایت 40,000 کی ہے۔ بہت عالم ہے، اور ایک عالم چھوٹا بڑا نہیں، اتنا بڑا عالم ہے کہ جس کو آدمی شمار نہیں کر سکتا۔ اب اس کو شمار کرنے کے لیے نئی اصطلاح بنائی ہے، نوری سال۔ یہ سال تو کچھ بھی نہیں، 12 مہینوں کا، 365 دن کا، یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، نوری سال کے مقابلے۔ لمبی تفصیل ہے، اس کے لیے مستقل وقت چاہیے سمجھانے کے لیے۔ تو 3 عالم ہے، عالم دنیا جو ابھی ہے، جس میں ہم زندہ ہے، اور اس کے بعد موت کا عالم برزخ، بیچ والا، کیونکہ عالم آخرت عالم دنیا اس کے بیچ والا عالم ہے، اس لیے اس کو عالم برزخ بولتے ہیں، عالم مثال بھی بولتے ہیں، عالم قبر بھی بولتے ہیں۔ وہ ایک عالم ہے، قبر میں جو دفناتے ہیں وہ تو ایک گڑھا ہے، وہ عالم نہیں ہے، ایک عالم ہے، وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ بعضوں کو دکھا بھی دیتے ہیں، بہت واقعات ہیں اس کے، مستقل مجلسیں ہو تو یہ باتیں سباب ہیں، بہت ایسے واقعات ہیں۔ علامہ ابن قیم نے تو بہت بیان فرمائے کتاب الروح میں، دوسرے علماء نے بھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مستقل اس پر بیان ہے، عالم مثال پر سمجھایا انہوں نے۔ تو ایک عالم ہے، مختصر میں آپ کو کہہ دوں، جس طرح یہ دنیا عالم ہے، ایسا ہی عالم مثال ہے۔
حضرت فرماتے ہیں تھانوی رحمت اللہ علیہ، جو خواب میں نظر آتا ہے وہ عالم مثال ہوتا ہے. یہ دنیا نہیں، عالم مثال. ہر چیز کی ایک مثال ہے. مثال کے طور پر علم کی مثال عالم مثال میں دودھ کی ہے. موت کی مثال عالم مثال میں مینڈے کی ہے. دین کی مثال عالمی مثال میں کرتے کی ہے. یہ ہیں، بہت ساری تفصیل کی ہے. اسی بنا پر مفسر قرآن حضرت علامہ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے صاحب کشف، صاحب کرامات، بہت بڑے بزرگ تھے. بڑے بڑے علماء ان کے پاس عالم بننے کے بعد تفسیر پڑھنے کے لیے جاتے تھے. لاہور بہت بڑی شخصیت تھی واقعتاً. مرنے کے بعد، وفات کے بعد ان کی قبر میں سے، مٹی میں سے مشک کی خوشبو آتی تھی، جنت کی. ایک دن نہیں ہوتا تھا کہ قبر گڑھا ہو جاتا، سب لے جاتے تھے مٹی. 6 مہینے تک یہ حال رہا تھا. روزانہ ان کے گھر والے مٹی ڈالتے، صبح میں پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا روزانہ کا مسئلہ. 6 مہینے کے بعد تھک گئے تو زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو اٹھا لیا. پھر بعد میں وہ خوشبو آنا بند ہو گئی تھی. یہ قرآن کی برکت تھی مسلمان. اور یاد رکھنا، یہ میں نے بیچ میں ایک جملہ جو کہا نے بڑی تفصیل طلب ہے. وہ قرآن کی برکت. ابھی دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب قرآن کی برکت ہے. شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات میں ایک عجیب بات بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انوارات ہیں، جتنی برکات ہے، ان تمام برکتوں کا خلاصہ، ان ساری برکتوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں جمع فرما دیا ہے. اور پورے رمضان المبارک کی برکتوں کو، انوارات کو، رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں اس کا جوہر جمع فرما دیا. اصل جوہر، جو مادہ، مٹیریل بولتے ہیں، وہ آخری عشرے میں. اور فرمایا اس جوہر کا عطر، نچوڑ، لب لباب اور خلاصہ شب قدر میں. اور وجہ بیان فرمائی، شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو نازل فرمایا. اس بنا پر اب خلاصہ کیا نکلا؟ شب قدر یہ تمام برکتوں کا خلاصہ. لیکن کیوں؟ کلام مجید کی بنا پر. تو ساری دنیا کی جو برکتیں ہیں، سارے جو انوارات ہیں، کلام مجید کی برکت کی بنا پر. جب تک قرآن باقی، دنیا باقی، دنیا کا وجود باقی. جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فنا کرنا چاہیں گے، سب سے پہلے کلام مجید کو اٹھا لیں گے دنیا میں سے. اتنی بابرکت، اتنی مبارک چیز ہے. اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو. تلاوت سے، عمل کے ذریعے اس کی عظمت بجا لاؤ، اس کو سمجھو، اس کو عمل میں لاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ. یہ 5 حقوق بیان کیے ہیں علماء نے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ، یہ جو میں نے مختصر کہا، یہ 5 حقوق بیان فرمائے. یہ معنی تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، یہ اللہ کا کلام ہے. وَخَرَجَ مِنْ، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے. علماء فرماتے ہیں اس کے ماتحت میں، یہ پوری دنیا، ساری کائنات اللہ ہی کی برکت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے میں سارا ملک ہے، ساری کائنات ہے. ایک عالم نہیں، کروڑوں عالم. ایک نہیں، کروڑوں. اللہ تعالیٰ نے عجیب بنائی. کہکشاں جس کو بولتے ہیں، ایک کہکشاں میں کتنے عالم ہوتے ہیں، گیلیکسی. کروڑوں، اربوں، خربوں، نوری سال، یہ سال نہیں، پھیلا ہوا ہے عالم. تو ملک، اس کا مطلب سارے عالم،
ان سب کی جو برکتیں ہیں اللہ کی ذات کی بنا پر. لیکن علماء فرماتے ہیں یہ سارے عالم کی برکت اللہ کی ذات سے نہیں نکلی. کلام مجید جو ہے وہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے, تو اس کی برکت عجیب ہے عالم کے مقابلے میں. کلام ہے اللہ کا, اور یہ صفت نہیں ہے دنیا, یہ تو فنا ہونے والی. دنیا تو بعد میں اس کا وجود ہوا اور ختم ہونے والی ہے, اور اللہ کی صفت ازلیت پہلے سے ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں, اور ابدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ اللہ کی صفت. تو کلام مجید, ہاں جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں یہ نہیں, اللہ کا جو کلام ہے جس کو کلام نفسی بولتے ہیں وہ ابدی ازلی ہے. تو علماء فرماتے ہیں, حدیث میں بھی ہے یہ بات, علماء جو اپنی طرف سے نہیں بیان فرماتے اس کے پیچھے حدیث ہوتی ہے. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کلام ہے, نبی یہ اللہ کی ذات سے نہیں نکلے. بس خلاصہ کیا, دنیا کی ساری چیزیں کلام مجید کے علاوہ اللہ نے پیدا فرمائی اللہ کی ذات میں سے نہیں نکلے, لیکن قرآن اللہ کی ذات سے نکلا. اب آپ ہی بتاؤ, جو اللہ کی ذات سے نکلے, یہ ساری دنیا اللہ نے بنائی, تو یہ سب برکتیں ہیں, چاند سورج روشنی ہوا کھانا پینا یہ جو کچھ ہے وہ سب برکتیں ہیں. تو کتنی برکتیں ہیں, یہ تو ظاہری چیزیں ہیں جو اللہ کی ذات سے نہیں نکلی, تو اللہ کی ذات سے جو چیز نکلے وہ کتنی مبارک ہوگی بتاؤ. واللہ میں کہتا ہوں یہ ساری کائنات کی برکتیں واحد کلام مجید کی بنا پر ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے مستقل مجلس چاہیے, صرف میں نے اشارہ کر دیا. اتنی زبردست چیز ہے کلام مجید. حدیث میں آتا ہے, یہ پہلے میں آپ کو دلیل کے طور پر سمجھا دوں, نبی سے بھی افضل, جنت سے بھی, کعبہ شریف سے بھی, عرش و کرسی, لوح محفوظ, سب سے افضل کلام مجید. دلیل یہ ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن سب سے بڑا کوئی سفارشی ہوگا تو کلام مجید, نبی بھی نہیں. امام منظور نعمانی صاحب بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں اس حدیث کے ماتحت میں کہ واقعتاً انبیاء کی عظمت اپنی جگہ پر, بیت اللہ کی عظمت اپنی جگہ پر, فرشتوں کی عظمت اپنی جگہ پر, لیکن کلام مجید کی عظمت اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس حدیث کے ماتحت میں بیان فرماتے ہیں. کیوں؟ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کون کتنا عظیم ہے. کلام مجید کے مقابلے میں زیادہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. ان کے بعد اللہ تو ہے ہی, کلام مجید کی سفارش اللہ کی سفارش, ان کے بعد ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے بڑی سفارش کسی کی نہیں. اسی کو فرماتے ہیں مقام محمود. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میرے محترم بزرگوں, ایک عجیب درخواست کی ہے اللہ کے رسول نے. کتنے احسان ہیں معلوم اللہ کے رسول کے, جتنی نعمتیں ہیں, چاہے ہمارا وجود ہو, کلام مجید میں نے مختصر کہا کتنی بڑی نعمت ہے, رمضان المبارک کتنی بڑی نعمت ہے, شب قدر کتنی بڑی نعمت, شب قدر ہی کی بنا پر یہ ساری دنیا کا وجود ہے. تو یہ سب کچھ کس کے طفیل میں ملا؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تب آپ ہی بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی پوری زندگی پیدا ہو جب سے 1,00,000 سال کی عمر ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتا رہے, پھر بھی آپ کا احسان نہیں چکا سکتا اس کا بدلہ. اتنے بڑے محسن اعظم ہیں ہمارے, وہ محسن اعظم نے ہم سے ایک بات کی درخواست کی ہے,
حالانکہ پوری زندگی ہمارے لیے دعا کی، اپنی اولاد کے لیے نہیں کی. ایک لمبی روایت ہے جس کا آخری ٹکڑا میں آپ کو مفہوم بیان کروں. جس وقت اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کی تمنا کی تھی. کس چیز کی معلوم؟ لمبی روایت ہے کہ یا اللہ کلام مجید کی جو قرات ہے وہ ایک قرات نہ ہو صرف قریش کی زبان میں، بلکہ بڑی بڑی جو 7 قراتیں، 7 بڑے بڑے قبیلے تھے ان کی زبان میں تو اجازت دے دے یا اللہ. بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گر کر رو رو کے اللہ کو منوایا اور اللہ نے اجازت دے دی. پھر حدیث ہے انزل القرآن علی 7 احرف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو بعد میں، یہ تو میں آخری ٹکڑا بیان کرتا ہوں، پوری روایت نہیں. پوری روایت بیان کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے. تو آخر میں کیا بیان فرمایا معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے یہ جو بار بار اللہ سے درخواست کی، اللہ کو منایا، اللہ بہت خوش ہے، اللہ بہت راضی ہے. اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور یوں فرمایا جاؤ میرے حبیب سے کہو 3 دعائیں کر لو، آپ کی تینوں دعائیں مقبول ہوگی. حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی. اسی وقت اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے. پہلی دعا اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کی چلو اس احسان کا بدلہ چکا سکتے. ہم کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں بتاؤ؟ کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں بتاؤ؟ ہر وضو کے وقت مسواک کرتے ہو، کتنی بڑی سنت ہے. حدیث میں آتا ہے ہر وضو کے وقت جو مسواک کرتا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے مرتے وقت کلمہ نصیب. گارنٹی، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، اللہ کے رسول نے دی ہے. اور یوں فرمایا مرضات للرب، اللہ کی رضامندی کا سبب ہے مسواک. یہ تو سب سے بڑی نعمت. ورضوان من اللہ اکبر، جنت سے بھی بڑی، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، وہ مسواک سے ملتی. ہم معمولی سمجھتے. تو درود سنتوں پر عمل کرنا یہ ہے احسان کا حق. تو اللہ کے رسول سے ہاں ایک دعا ہو گئی. پھر فرمایا 3 دعاؤں کا آپ کو اختیار دیا ہے. ہاتھ اٹھائے اللہم اغفر لامتی، اور امت مطلق فرمایا. صرف آپ کے زمانے میں جو تھے صحابہ وہ صرف نہیں، قیامت تک ہم بھی آ گئے الحمدللہ. کہا تیسری بھی دعا ہے، اختیار آپ کو. تو کہا اب میں تیسری دعا نہیں کرتا، مرنے کے بعد حشر کے میدان میں کروں گا. ہے کوئی ایسا؟ ہمیں اگر اختیار دیوے تو ہم اپنے لیے پہلے کریں گے، اولاد کے لیے کریں گے، گھر بار، روزی روزگار، دکان، مکان، بس یہی ہمیں تو نظر آتا ہے. حالانکہ چولہا بھی نہیں جلتا تھا اس وقت جس وقت یہ اختیار دیا گیا. حضرت فاطمہ کے یہاں کھانا بھی نہیں تھا. لختے جگر، ہم اپنی بچی کے لیے کتنی فکر کریں بتاؤ. تنگی ہے، مفلسی ہے، فقیری ہے، لیکن دعا نہیں کی اپنی بچی کے لیے. حضرت عائشہ چہیتی بیوی ہے، ان کے لیے دعا نہیں کی. دعا کی ہم جیسوں کے لیے کی. یا اللہ، علماء نے کیا عجیب باتیں بیان کی ہے معراج کے موقع پر والی، کہ آدمی 2 وقتوں میں ہر چیز کو بھول جاتا ہے. کون سے 2 وقت معلوم؟ ایک انتہائی غم کا وقت ہو اور ایک انتہائی خوشی کا وقت ہو. انتہائی مصیبت کا وقت ہو اور انتہائی مسرت کا وقت ہو. ان 2 وقتوں میں آدمی سب بھول جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے 2 وقت آئے انتہائی مسرت کے اور انتہائی مصیبت کے. انتہائی مسرت کا کون سا وقت معلوم؟ معراج کا وقت. مختصر سن لو آپ.
معراج کے وقت میں اللہ کے پاس اللہ کا دیدار، عرش سے بھی اوپر، جبرائیل سے بھی اوپر، تمام فرشتوں سے اوپر. اب اندازہ لگاؤ کیا آدمی بھول جاوے نے. تو اللہ نے جب فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، یہ نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہو. یہ تین کس کے مقابلے میں معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اللہ نے فرمایا میرے لیے کیا لائے تحفہ. اللہ کو کوئی ضرورت ہے؟ لیکن اس سے پتہ چلا، علماء نے بیان فرمایا عجیب بات، حضرت تھانوی غالباً، کہ بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ، وہ فرماتے ہیں آپ آئے میرے پاس مہمان بن کے تو تحفہ کیا لایا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں لایا ہوں آپ کے لیے التحیۃ للہ، ساری قولی عبادتیں، تسبیح، تحمید، تحلیل، کلام مجید، ذکر، یا اللہ تیرے لیے میں لایا ہوں. والصلوات، ساری بدنی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، یہ ساری اللہ تیرے لیے لایا ہوں. والطیبات، مالی عبادتیں جتنی ہیں یا اللہ، زکوٰۃ، صدقہ، قربانی، سب تیرے لیے لایا ہوں. یہاں یہ ہے تحفہ. اللہ کو دنیا کی تھوڑی ضرورت ہے، دنیا تو مچھر کی پر کے برابر بھی نہیں. اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں. یہ ہے اس کی قیمت اللہ کے یہاں. واللہ میں کہتا ہوں اس کا اندازہ مرنے کے بعد ہوگا. مسلمانوں، ایک سبحان اللہ کا ثواب کتنا ہے. اسی لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، زندگی سبحان اللہ کہاں کہہ سکتے؟ زندگی میں. مرنے کے بعد تھوڑی. مرنے کے بعد آپ کروڑوں مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں. اور ہوگا ایسا، اس پر بھی میں آپ کو سنا تھا لیکن وقت نہیں ہے. ایک مختصر بات کہہ دو، حضرت تھانوی کی یاد آئی. بڑے بڑے علماء نے بیان فرمائی ہے اور میں نے بھی پڑھی ہے کتاب میں. مفتی رفیع صاحب، مفتی عبدالرؤف صاحب، حضرت تھانوی، بڑے بڑے علماء نے بیان فرمائی کہ جو نیک آدمی انتقال کر جاتا ہے تو قبر کے جو سوال جواب ہے تین، من ربک، ما دینک، من ھذا، یہ تین سوال ہے. آپ کا رب کون، آپ کا دین کون سا ہے، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ. جواب دے دیں گے صحیح جواب، جس نے اچھی زندگی. بس یہ سارا مدار زندگی پر ہے. یہ اصل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. قبر کا سارا مدار دنیا پر ہے، آخرت کا سارا مدار عالم دنیا پر ہے. اصل یہاں سے بات چلی تھی. تین عالم ہے، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. علماء فرماتے ہیں ان تین عالم میں سب سے افضل کوئی اگر عالم ہے تو عالم دنیا. اس کی وجہ بیان فرمائی کہ عالم برزخ کا مدار بھی ڈیپینڈ بھی عالم دنیا پر ہے، عالم آخرت کا اس کا مدار بھی عالم دنیا پر ہے. جیسا ہمارا یہ عالم ہوگا، یہ جیسی ہماری زندگی ہوگی، جیسی ہم نے اس عمر کو گزارا ہوگا، اسی کا مطلب کہ اثر عالم برزخ میں بھی پڑے گا اور عالم آخرت میں بھی پڑے گا. اگر ہم نے گناہوں میں گزاری تو عالم برزخ میں بھی اللہ کی پکڑ ہوگی، ناراضگی ہوگی، عذاب ہوگا. اور اسی طرح عالم آخرت میں بھی اللہ بچاوے، اس سے ہماری حفاظت فرماوے. تو سارا مدار عالم دنیا پر ہے. تو واقعیت میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں، دنیا کو معمولی مت سمجھو. لیکن آج ہم اس زندگی کو کس کے پیچھے آپ بتاؤ خرچ کر رہے ہیں. 24 گھنٹوں میں سے چلو آپ بعد میں شمار کر لینا کتنے گھنٹے اللہ کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے. اس لیے ہم 11 مہینے اللہ کو بھول جاتے ہیں لیکن اللہ میں نہیں بھولتا. اور وہ بھی کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ یہ میرے حبیب کی امتی ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ 11 مہینے تک یہ میرے بندے، میرے حبیب کے امتی مجھ سے دور ہو چکے تو 1 مہینہ رمضان المبارک کا دیا تاکہ میرا قرب حاصل کرے، مجھ سے دور نہ ہو. اللہ نہیں چاہتے میرے حبیب کا امتی دور ہو جاوے، میرے قریب رہے. آپ اندازہ لگاؤ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ میں نعمت سمجھا رہا ہوں. اس نعمت کا کوئی صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کر سکتا. لیکن نصیب بھی تو ہو، معلوم نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا فرماتے تھے. تو یہ وقت
یہ زندگی. ہاں تو میں وہ بات، اصل بات میں نے آپ کو کہہ دی جو کہنا تھا. اب وہ بیچ والی بات، تو جب خوشی کا موقع ہوتا ہے آدمی بھول جاتا ہے. تو اللہ نے یہ 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے پیش کیے. تو اللہ تعالیٰ نے بغیر سننا ان 3 تحفوں کے بدلے میں 3 تحفے دیے، ادلا بدلا. تہادو حدیث میں آپس میں ہدیہ لے دے کرو، صرف ایک طرف سے نہ ہو. تہادو کا سیگا علماء تو جانتے ہیں. تحابو، آپس میں اگر ہدیے کا لے دے ہوگا، کوئی دیوے اس کے بدلے. اور ہدیے میں کوئی ضروری نہیں کہ کوئی مثال کے طور پر $1000 کا دیوے تو دوسرا بھی $1000 کا، نہ، یہ کوئی ضروری نہیں. بس کچھ بھی دو، $1 کا بھی ہو سامنے والا، ہدیہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کیا بدلہ دیا معلوم؟ السلام علیکم ایھا النبی. یہ نبی آپ نے قولی عبادتیں اس کا تحفہ میں مجھے دیا، تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا دیتا ہوں؟ اللہ فرمائے سلامتی دیتا ہوں. اب اس سے علماء کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی کو چین اور سکون چاہیے، کون نہیں چاہتا بتاؤ کہ مجھے سکون والی زندگی ملے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرو. اور یہ بھی قرآن میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. میں نے کہا کہ علماء اپنی طرف سے نہیں، دلائل ہیں، ان کی نظر وسیع ہوتی ہے. کہاں سے بات نکالی دیکھو تو صحیح. اللہ نے فرمایا یہ محمد آپ میرے لیے قولی عبادت لائے تو اس کے بدلے میں آپ کو سلامتی دیتا ہوں، سکون دیتا ہوں. اور قرآن میں بھی ہے، میں صحیح کہتا ہوں، کوئی ڈپریشن کا مریض ہو، بے چین ہو، پریشان ہو، اللہ کا ذکر کر دے شروع، سکون نہ ملے گارنٹی سے میں کہتا ہوں اللہ کان کھول کے سنو، غفلت دور کرو، اس کو معمولی مت سمجھو، اس کو ہلکا مت سمجھنا. بذکر اللہ تطمئن. علماء سمجھتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے نا کیسا ہے، مقدم مؤخر سب اسی بنا پر تاکید در تاکید. اللہ کے ذکر میں سکون ہے واللہ. اور اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں معلوم؟ یہ بھی یاد رکھنا، بس اللہ کو یاد رکھنا، اس کو بولتے ہیں اللہ کا ذکر. چاہے زبان سے ہو، جس وقت اللہ کا حکم ہو حکم پورا کرنا، یہ بھی ذکر ہے. اور جس وقت گناہ کا تقاضا ہو اس وقت اللہ یوں فرماتے ہیں یہ گناہ مت کرنا. مثال کے طور پر ہم چل رہے ہیں، کوئی اجنبی عورت سامنے آ گئی، اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے اپنی نظر نیچی رکھو. تو اس وقت نظر نیچی رکھنا قسم کھا کے میں کہتا ہوں پورا قرآن پڑھنے سے افضل. اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے، اس وقت اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھو، اس وقت اللہ کا حکم ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. بس اس وقت حکم یہ ہے، اس وقت حکم نہیں کہ تلاوت کرو. اس لیے علماء پر حدیث میں ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس. گناہوں سے بچو، تم بہت بڑی عبادت گزار بن جاؤ گے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا تہجد گزار بن جاؤ، روزانہ تلاوت کرو، ہر سال حج کرو، ہر رمضان میں تم عمرہ کرو تو تم عبادت گزار بن جاؤ گے. نہ یہ نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا جب گناہ کا تقاضا ہو، جب گناہ سامنے ہو اس وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تم بہت بڑی عبادت گزار بن جاؤ گے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. یہ بھی ذکر ہے. آدمی کی 24 گھنٹے کی زندگی ذکر میں گزر سکتی ہے، صرف تصور سے. زاویہ نگاہ بدلنی ہے بس. صرف پورا دن کام کے لیے جاتے ہیں نا، نیت کر لو کہ اللہ نے فرض کیا ہے میں نہیں کمانے جاؤں گا تو گھر کا خرچہ میں کیسے ہی پورا کر سکوں گا، میرے ذمے تو قرضہ بھی بہت ہے، بال بچوں کی بھی ذمہ داری، اور اللہ تو نے یہ میرے اوپر فرض کیا ہے ذمہ داری کو، اس لیے میں کمانے جاتا ہوں. 8 گھنٹہ آپ ڈیوٹی کرو گے نا، دنیا کماؤ گے نا، علماء فرماتے ہیں عبادت میں لکھا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے امانت داری کے ساتھ، دھوکہ نہ ہو، خیانت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو. التاجر الصدوق الامین.
سچا تاجر، امانت دار تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یا اللہ، تجارت ہے دنیا کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنا رہے ہیں کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اس سے پتا چل، یہ بھی ذکر ہے. خیر بہت لمبی باتیں ہیں، بس آدھا گھنٹہ ہو گیا. تو میں یہ سمجھا رہا تھا سب سے بڑا جو خوشی کا موقع تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا موقع. بڑی تفصیل ہے اس کے اندر. اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے کے بدلے میں 3 بدل دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے مانو؟ الفاظ تو نہیں ہے لیکن علماء نے بیچ میں نکالے ہیں الفاظ. یا اللہ سے میرے لیے نہیں سلامتی، السلام علینا، ہم سب پر سلامتی. کون سب؟ ہم بھی آ گئے. علماء نے ایک عجیب بات بیان فرمائی، ایک نکتہ، گہری بات. نکتہ کا معنی لطیف بات، علمی بات، اس کو نکتہ کہتے ہیں. کیا فرمایا معلوم؟ السلام علینا، اس کے بعد ہے وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عباد اللہ صالحین کو بعد میں بیان کیا، یعنی نیک بندوں کو. تو نیک بندوں کے علاوہ کون بندے باقی رہے؟ گنہگار، میرے جیسے. ہر آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، میں آپ کے بارے میں نہیں کہتا. تو جو گنہگار تھے نا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لے لیا اور عباد اللہ صالحین کو الگ کر دیا کہ ان پر تو رحمت ہوگی، سلامتی، لیکن گنہگار اکیلے نہ پڑ جائے. اس لیے گھر میں کوئی بڑا مہمان آنے والا ہو تو جو بچہ طوفانی ہوتا ہے، شرارتی ہوتا ہے، اس کو ماں اپنی گود میں لے لیں گی تاکہ یہ طوفان نہ کرے. اور جو اچھا ہے، سنجیدہ بچہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو میرا بچہ بہت سنجیدہ ہے، وہ دمل نہیں کرے گا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس کو گود میں بٹھا لیتے ہیں کہ یہ گڑبڑ نہ کرے. ہے کہ نہیں ایسا؟ علماء نے یہی مثال دی ہے. تو فرمایا گنہگاروں کے ساتھ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جاوے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنہگاروں کو میں اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں، اور عباد اللہ الصالحین، وہ تو ہیں صالح بندے، ان پر تو سلامتی ہوگی. تو علماء یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مسرت کا موقع تھا، اللہ کا دیدار ہو رہا تھا، اللہ کی طرف سے بدلہ مل رہا تھا، اللہ کی طرف سے عجیب تحفے مل رہے تھے. السلام علیکم. ہاں، اس لیے یہاں سے یہ بات چلی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی عبادتیں جب پیش فرمائی تو اس کے بدلے میں اللہ نے فرمایا سلامتی ہو، چین و سکون ہو تم پر. اور اسی طرح دوسری جو عبادت اللہ کے رسول نے فرمایا والصلوات، بدنی عبادت جب پیش کی تو اللہ نے فرمایا رحمت اللہ. سمجھے بات اصل میں کیا؟ اگر اللہ کی رحمت چاہیے عبادت بچا لاؤ. اس سے یہ پتا چلا نماز پڑھو اللہ کی رحمت نازل ہوگی. ورحمت اللہ، یہ اس کے بدلے میں. اور مال میں برکت چاہیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا طیبات، مالی عبادت تیرے لیے، تو اللہ نے اس کے بدلے میں کہا برکات، برکت. اس سے پتا چلا مال میں برکت کب ہوگی؟ جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. اور واللہ میں کہتا ہوں، یہ تو آنکھیں بند کر کے میں کہتا ہوں، کیوں معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قسم کھاوے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو سکتی؟ کوئی شک بھی کرے نا، ایمان میں سے نکل جائے. اس پر میں آپ کو واقعہ سناتا زبردست، لیکن ابھی وقت نہیں ہے. صرف شک کیا تھا ایک بہت بڑے علامہ نے، مولانا سالار بخش. ہو سکتا ہے میرے استاد ہیں، اگرچہ ان کے سامنے یہ بے ادبی ہو رہی ہے، اتنا میں بے تکلف بول رہا ہوں، لیکن ان کی توجہ، ان کی دعا ہے الحمدللہ. میرے استاد محترم ہے مولانا، ان کو پتا ہوگا. بہت بڑے بزرگ گزرے، علامہ سالار بخش. ان سے گستاخی ہو گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. کب معلوم؟ علامہ جامی عبد الرحمن، ان کے ساتھ تکرار ہو گئی تھی، بحث. علامہ جامی حق پر تھے، سالار بخش حق پر نہیں تھے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں فیصل بنایا تھا. کیسے بزرگان ہوں گے, یہ واقعہ لکھا ہے, حضرت تھانوی نے بھی بیان فرمایا, بڑے بڑے علماء نے بیان فرمایا ہے. تھوڑی گستاخی ہو گئی تھی سالار بخش سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تھوڑا شک ہو گیا. سالار صبح میں جب اٹھے نا تو پاگل ہو گئے تھے, اتنے بڑے عالم, صرف شک کیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا جامی جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے, سالار بخش آپ غلط کہتے ہو. تو انہوں نے کیا کہا خواب میں معلوم, یا رسول اللہ ذرا سوچ کے بولو, میں جو کہتا ہوں وہ صحیح. تم مجھے یوں کہتے ہو کہ سوچ کے بولو, پاگل ہو تم. صبح میں اتر پاگل تھے وہاں سالار بخش, زبردست علامہ, لیکن صبح میں پاگل, پوری زندگی پاگل رہے, پھر مرتے دم تک صرف شک کیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو کوئی شک کی نہیں, اور قسم کھاوے تو کیسی طاقت. تو اللہ کے رسول نے قسم کھا کے فرمایا 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں, ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے, قسم کھا کے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی. جس نے صدقہ کیا ہوگا مجھے ایک مثال ایسی بتاؤ کہ وہ مفلس ہوا ہو, غریب ہوا ہو, چلو بتاؤ. ہاں خرچ کرنے سے, اسراف کرنے سے غریب ہو گیا ہوگا, لیکن اللہ کی مسجد میں دیا, غریبوں کی مدد کی. وہ مدد کر کے اگر کوئی غریب ہوا ہو, ایک مثال مجھے دنیا میں بتاؤ. کوئی نہیں بتا سکتے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے. تو اگر تمہیں برکت چاہیے, اس کا علاج بھی میں آپ کو مختصر بتاؤں. علماء نے بیان فرمایا, بڑے بڑے علماء, اور سب کا معمول تھا. حضرت تھانوی کا, حضرت مفتی شفیع صاحب کا, بڑے بڑے علماء کا معمول تھا. حضرت معاذ زکریا صاحب کا کیا معمول معلوم؟ مہینے میں جو بھی آمدنی ہوتی, آپ کی جو بھی تنخواہ ہو, اس میں سے ایک حصہ اللہ کا رکھو. مثال کے طور پر آپ کی جیسی ہمت, لیکن رکھو, چاہے آپ کی ذمہ لاکھوں کا قرضہ ہو, پھر بھی اللہ کا حصہ رکھو. مثال کے طور پر آپ کی ہمت ایسی ہے کہ بس 1%, $100 آتے ہیں, $1 الگ کر دو اسی وقت, یہ اللہ کا, ایک ڈبہ الگ رکھو. آپ کی جیسی ہمت. حضرت تھانوی 5% رکھتے تھے, یعنی 100 میں سے 20 الگ کرتے تھے خمس. مفتی شفیع صاحب 10. سب لکھا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ. واللہ میں کہتا ہوں پھر بعد میں برکت دیکھنا. ہر مہینے آپ کو جو شکایت رہتی ہے کہ تنخواہ پوری نہیں ہوتی, پھر بعد میں دیکھنا اللہ کہاں سے برکت دیتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور وہ سب پیسے جمع ہیں. اب وہ جب پیسے سب جمع ہو جائے, اس کو کیا کرنے کا؟ ایک دم سے کوئی محتاج آ گیا, مسجد میں دینے کی باری آئی, رشتہ داروں کو دینے کی, اس میں سے دیتے رہو دیتے رہو. اور ایک دم سے آپ نے اس طرح الگ نہیں نکالا ہوگا تو بھاری پڑے گا نکالنا پیسوں میں سے اپنے, اس لیے پہلے سے نکال دو الگ, چاہے لاکھوں کا قرضہ ہو آپ کے ذمہ. دیکھو اللہ کیا مدد فرماتے ہیں. کہنا نہیں چاہیے لیکن میں کہتا ہوں, میرا بھی تجربہ ہے. الحمدللہ جب سے یہ میں نے پڑھا تھا, اللہ نے توفیق دی عمل کی, مجھے پتہ نہیں چلتا کہاں سے آتے ہیں اللہ کی. یہ بڑائی کے لیے نہیں کہا, اپنا کمال نہیں, اللہ کی توفیق, اللہ کا فضل آپ کے دل میں اتر جاوے, اس لیے یہ میں نے ضمناً بات کہی. اور علماء تو کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, اللہ دیکھو برکت کیسی ہوگی اللہ کی طرف سے, ہمیں پتہ بھی کہاں سے آتا ہے پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی امت کو نہیں بولا. مسرت ہے, اور سب سے زیادہ غم کا وقت کون سا معلوم؟ مصیبت کا وقت. 3 وقت ہیں جس وقت نامہ عمل تولے جائیں گے. ایک وقت پلسی رات کے وقت, 2 اور نامہ عمل اڑائے جائیں گے. 3 وقت حدیث میں, ان 3 وقت میں باپ بیٹے کو, ماں بیٹی کو, اولاد کو, اولاد ماں باپ کو, شوہر بیوی کو, کسی کو نہیں پہچانے گا. اس وقت میں حضرت انس کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کی بھی روایت ہے, انہوں نے فرمایا قیامت کے دن ہم اگر آپ کو تلاش کرنا چاہیں کہاں ملیں گے آپ, کہ 3 وقت ایسے ہیں کوئی کسی کا نہیں ہوگا, لیکن میں امت کا سہارا ہوں گا. وہ تینوں وقت میں
میرا سہارا تھا. اور اللہ کے حضرت انس کو بھی فرمایا, حضرت عائشہ کو بھی فرمایا, کہیں بھی آپ میدان حشر میں مجھے تلاش کرنا چاہو تو 3 جگہوں میں کہیں بھی مل جاؤں گا, 3 جگہ چھوڑ کے میں کہیں نہیں جاؤں گا, یا تو میزان عمل میں ہوں گا, یا تو پل صراط پر ہوں گا, میں کہیں نہیں ہوں گا. یہ ہے مصیبت کا وقت. تمام انبیاء نفسی کے عالم میں ہوں گے, کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. نبی نہیں یاد کرے گا اپنی بیوی کو, اپنی اولاد کو, اپنی امت کو, کوئی نہیں یاد کرے. اتنا مصیبت کا وقت ہوگا. لیکن اللہ کے رسول ایسے مصیبت کے وقت میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت میں وہ دعا کروں گا, اللہم اغفر لامتی. اب بتاؤ کتنے احسان ادا کر سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ایک درخواست کی ہم سے, چلو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ درخواست ہم سے پوری ہوتی ہے. کون سی معلوم؟ کہ جس وقت اذان ہو, اذان کو غور سے سن, اس وقت باتیں بند کر دو, اللہ کے واسطے باتیں مت کرو. جس طرح مؤذن کہتا ہے ایسا ہی کہو. ہاں آپ کو تو پتا ہے حی علی الصلاۃ کے وقت کیا کہنے کا وہ سب. اور اذان جب پوری ہو جائے اس وقت درود شریف پڑھو, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اور اس کے بعد میرے لیے دعا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہماری دعا کی ضرورت تھی؟ کہو معلوم کیوں درخواست کی معلوم؟ علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اس لیے درخواست کی کہ میرا امتی اس کی پابندی کرے. حدیث میں ہے جو اس کی پابندی کرے گا حسن خاتمہ نصیب ہوگا. اذان کا جواب دو, اس کے بعد دعا کرو, اس نے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی کہ میرا امتی ایمان بچا کے آیا. اگر ہم دعا نہیں بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے وہ مقام ریزرو کیا ہے, آپ ہی کے لیے ہے, کسی نبی کے لیے نہیں. وہ مقام محمود دعا میں یہی ہے نا, سب سے اونچا مقام. کون سا؟ سفارش کا مقام. تمام انبیاء, تمام امتیں, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اربوں خربوں کی تعداد میں سب کے سب اوپر دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. سب تعجب کریں گے, کتنا اونچا مقام, کتنا اونچا مقام. اس طرح سب تعجب کریں گے. وہی مقام اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ہوگا مقام محمود, وہ مجھے ملے گا. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.